السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک نیا سبق آپ کے لیے جو ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کو نون قطنی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے، تو مکمل ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، قواعد کچھ بیان نہیں کیے گئے، تو کچھ بھائیوں بہنوں کے اصرار پر نون قطنی کو آپ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نون قطنی، ٹھیک ہے جی، قطن کہتے ہیں روئی کو، ٹھیک ہے۔ روئی جو ہوتی ہے وہ دو کپڑوں کے درمیان میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو قطنی کہا جاتا ہے کہ یہ نون چھوٹی سی دو حرفوں کے دو جو ہے ورڈز کے درمیان جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹی سی بیچ میں ہوتی ہے۔ اور عرب رسم الخط کے اندر جو سعودی عرب قرآن مجید ہوتے ہیں پاک و ہند کے علاوہ، اس میں نون وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ کو اس کا قاعدہ آنا چاہیے۔ جب آپ کو اس کا قاعدہ آئے گا تو انشاءاللہ کوئی بھی قرآن آپ کے سامنے آ جائے، آپ نون قطنی کو جو ہے وہ یہ اس قاعدے کو مد نظر رکھیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے۔ اچھا جی، تو یہ آپ کے سامنے یہ چند مثالیں ہیں جو کہ میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر نطمئن، اور دوسرا ہے فتنۃ انقلب۔ اب خیر نط، یہ چھوٹی سی جو نون ہے، اور اسی طرح فتنۃ یہاں بھی چھوٹی سی نون جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے، دھیان سے جو ہے وہ آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اصل میں نا یہ خیر نطمئن نہیں تھا، اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ خیر نطمئن نہیں تھا، یہ تھا خیرن۔ یہ دھیان سے اس کو سمجھیے گا، جس کسی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ نے مجھے بتا دینا ہے۔ اس کے بعد تھا اطمئن، اطمئن، یہ ایسے تھا خیرن اطمئن۔ اور دوسرا وہ کیا تھا؟ فتنۃ انقلب، نہیں بلکہ وہ تھا فتنۃ انقلب، یہ تھا ایسے۔ اب یہ نون چھوٹی سی کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے، یہی آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب دیکھیں خیرن، یہ اینڈ پہ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کئی اسباق میں آپ کو سمجھایا ہے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اس کو تنوین کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر نون چھپی ہوئی ہوتی ہے، نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، نون پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پڑھیں گے حمزہ دو زبر ان، اور اسی طرح اگر ہم پڑھیں گے حمزہ زبر نون ان، اب ان دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں نون ظاہر ہے، اس میں چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نون چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس نون کو اگر کھولتے ہیں، مثال کے طور پہ خیرن کو اس طرح اگر ہم کرتے ہیں، رن، نون ساکن، نون کو واضح کرتے ہیں۔ اچھا، اب قاعدہ کیا ہے؟ اس کو میں نے خیرن کی بجائے اس طرح لکھ دیا، مثال کے طور پہ خیرن۔ اچھا جی، اطمئن، اب یہ جو حمزہ ہے اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، یعنی کہ وہ حمزہ جب ملا کے پڑھا جائے تو وہ حمزہ گر جائے، درمیانے کلام میں، وسط کلام میں حمزہ وہ ختم ہو جائے، حذف ہو جائے، گر جائے، اس حمزہ کو حمزہ وصلی یا حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی، وہ گرتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں
وہ جو ہے وہ مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، الم تر کیف، الم تر کیف فعل، سورۃ الفیل، کیف۔ اگر ہم نے پیچھے سے بسم اللہ کو ملا کے پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملم نہیں پڑھا جائے گا، میلم ترا کیف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ می الم ترا، بسم اللہ الرحمن الرحیم می الم۔ اب یہ حمزہ پڑھنے میں آ رہا ہے، یہ وسط کلام میں گرا نہیں ہے، اس لیے اس کو حمزہ قطعی کہا جاتا ہے، اور یہ حمزہ وصلی ہے، یہ وسط کلام میں گرتا نہیں ہے بلکہ ثابت رہتا ہے، یہ حذف ہو جاتا ہے وسط کلام میں۔ اچھا جی، اب اگر یہ گر گیا، ٹھیک ہے جی، اس کو اگر ہم نے گرا دیا، اب یہ نون ساکن اور یہاں طا ساکن، اب یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، دو ساکن جب اکٹھے ہو جائیں تو ان دونوں کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب کیا کریں گے؟ جب دو ساکن اس شکل میں اکٹھے ہو جائیں، نون تنوین کے نون کے ساتھ حمزہ وصلی آ جائے اس کے بعد، ٹھیک ہے جی، تو حمزہ وصلی کو گرانے کے بعد اگلا حرف ساکن ہو تو نون تنوین کا جو نون ہوتا ہے نا، اس کو ہم زیر دے کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ اس کی یہ ختم کر دیں گے، ادھر زیر لگا دیں گے۔ اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ خیرو، یہ ختم کر دیا نا، یہ اس کو میں نے اوپر لکھ دیا تھا، خیرو نطمئن، ایسے پڑھا جائے گا۔ اب اس مثال کی طرف غور کریں، سیم اسی طرح آپ کو سمجھیں کہ یہ حمزہ وصلی ہے، یہ درمیان میں گر گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نون کے اوپر جزم ہے، یوں قالبہ تھا نا، نون کے اوپر جزم ہے۔ اب یہ فتنہ تن، تن کو ہم اگر اس طرح لکھیں، تا پیش نون تن، تا پیش نون تن، فتنہ تو یہ جو نون ہے اس کو ہم زیر دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس نون کو ہم پاکستانی جو قرآن مجید ہوتے ہیں اس میں نون کو الگ کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر پیش آ جاتی ہے اور اس کے یہاں چھوٹی سی نون آ جاتی ہے، فتنہ تو نیو قالبہ، خیرو، یہاں یہ پیش ختم ہو جاتی ہے، دوسری ایک پیش رہ جاتی ہے اور یہاں چھوٹی سی نون آ جاتی ہے، خیرو نطمئن۔ اسی طرح ہی آپ نے سب چیزوں کو دھیان سے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، جمیعن، جمیعن، آگے ہے الذی، الذی۔ اب یہاں شروع میں الف ہے نا، لیکن الذی، الذین کے شروع میں حمزہ کے اوپر کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن اس کو ہم زبر پڑھیں گے۔ جہاں بھی لام تعریف آئے گا، الف لام اکٹھا آئے گا، تو اس کے اگر الف کے اوپر حمزہ کے اوپر کچھ نہ ہو تو آپ نے اس کو زبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین نہیں پڑھیں گے یا الذین اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ ہے الذی۔ اب یہ جو اس کا حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ گر گیا، اور یہ جمیعن کا جو نون ہے، عن، اس کے اندر جو نون چھپا ہوا ہے اس کو ہم باہر سیپریٹ کر دیں گے، چھوٹا نون، اور اس کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے اور اس کی ایک زبر ختم کر دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ جمیعن الذی، جمیعن الذی، ٹھیک ہے۔ یہ آسان انداز میں نے آپ کو سمجھایا ہے قاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ لازمی کومنٹس میں جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا کر سمجھا دیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔